اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ زمین کی نشاندہی کیسے کی جاتی ہے، کون کون سے ریونیو آفیسر ہیں جو زمین کی نشاندہی کر سکتے ہیں، پٹواری گرداور کیا یہ لوگ زمین کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو اگر انہوں نے کر دی تو اس کی لیگل ویلیو کیا ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں ڈیمارکیشن آف لینڈ کے بارے میں انفارمیشن شیئر کروں گا۔ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 اس کے سیکشن 116 اور 117 اور لینڈ ریونیو رولز 1968 اس کا سیکشن 67A اور B، ان میں مکمل طور پر جو زمین کی نشاندہی ہے اس کے بارے میں پروسیجر دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے زمین کی نشاندہی کی جانی چاہیے۔ جب بھی کسی شخص کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنی زمین کی نشاندہی کروانا چاہتا ہے تو وہ اے سی صاحب کے نام ایک اپلیکیشن لکھے گا، ایک سمپل اپلیکیشن لکھیں، اردو میں آپ اپلیکیشن لکھ دیں۔ اس میں جو اپلیکیشن جو اس پراپرٹی کا مالک ہے جس کی آپ نشاندہی کروانا چاہتے ہیں اس کی طرف سے وہ اپلیکیشن ہونی چاہیے، اس کا نام، ولدیت، مکمل ایڈریس، فون نمبر ہونا چاہیے، شناختی کارڈ نمبر۔ پھر اس میں آپ اس پراپرٹی کی جس خسرے کی، جس کھیوٹ کی، یا جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ اس جگہ کی آپ نشاندہی کروائیں تو اس کی تمام تفصیلات آپ لکھیں کہ یہ پراپرٹی کس کھیوٹ میں، کس خطونی، کس خسرہ میں واقع ہے، اس کا موضع کون سا ہے، تحصیل ضلع بھی ساتھ لکھیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر اس کے ساتھ اپنا ملکیتی ثبوت لگائیں اس اپلیکیشن کے ساتھ کہ یہ پراپرٹی واقعی آپ کی ملکیت ہے۔ تو جو بھی آپ کے پاس فرد وغیرہ ہے وہ آپ ساتھ اٹیچ کریں، وہ اپلیکیشن جا کے اے سی صاحب کو دے دیں گے، اے سی صاحب اس کو آگے فردر مار کر دیں گے۔ تو تحصیلدار صاحب جو نشاندہی کریں گے وہ تحصیلدار صاحب کریں گے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیشلی جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ جا کے پٹواری یا گرداور وغیرہ کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور ان کو موقع پر لے جا کر اس کی زمین کی نشاندہی کروا لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پٹواری یا گرداور زمین کی نشاندہی نہیں کر سکتے، قانونی طور پر ان کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ کسی بھی زمین کی نشاندہی کر سکیں۔ اگر انہوں نے نشاندہی کر دی ہے، رپورٹ تیار کر کے سائن کر کے آپ کو دے دی ہے تو اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ زمین کی نشاندہی ایک ریونیو آفیسر کر سکتا ہے، اور ریونیو آفیسر کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں پٹواری یا گرداور نہیں آتے۔ ریونیو آفیسر تحصیلدار سے لے کے اس کے اوپر جو اے سی ڈی سی وغیرہ ہوتے ہیں یہ سارے ریونیو آفیسر ہوتے ہیں۔ تو ریونیو آفیسر کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں نہ تو پٹواری آتا ہے اور نہ ہی گرداور آتا ہے، لہٰذا پٹواری اور گرداور کمپیٹنٹ نہیں ہیں، ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، لیگلی طور پر وہ کسی بھی زمین کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے کر دی ہے تو پھر بھی اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی دوسرا شخص اس کو اگر اس نشاندہی رپورٹ کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اگر جا کے اپیل کر دے تو یہ جو نشاندہی کی رپورٹ ہوگی یہ کینسل ہو جائے گی۔ اس کو آپ کا جتنا بھی اس پر، ایک تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، دوسرا آپ کا ویسے ہی خرچہ ہوتا ہے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب بھی آپ نے ڈیمارکیشن کروانی ہو تو اس کا پراپر پروسیجر یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن دیں اے سی صاحب کو، جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ اپلیکیشن کا پورا پروسیجر میں نے بتایا، اس طریقے سے آپ اپلیکیشن دیں۔ وہ اپلیکیشن آپ کے تحصیلدار صاحب کو جب مارک ہوگی تو تحصیلدار بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آگے فردر پٹواری کو مارک کر دیتے ہیں کہ وہ موقع پر جائے، لیکن آپ نے تحصیلدار صاحب کو کہنا ہے کہ وہ خود جا کر موقع پر اس کی نشاندہی کریں۔ ہاں اس طرح ہو سکتا ہے کہ تحصیلدار صاحب وہاں موقع پر جائیں، ساتھ پٹواری یا گرداور جو بھی ہیں ان کو ساتھ لے جائیں، جو بھی نشاندہی ہو وہ پٹواری کرے، لیکن اس کی جو سپرویژن ہے، اس کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ ساری تحصیلدار صاحب خود دیں گے۔ ان کی سپرویژن میں یہ ساری ڈیمارکیشن ہوگی، تب اس کی لیگل ویلیو ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تحصیلدار صاحب پٹواری کو بھیج دیں کہ وہ موقع پر جائے اور جا کے ڈیمارکیشن کی رپورٹ تیار کر کے لے آئے اور وہ اس کو سائن کر دیں، تو اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی۔ اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ جب آپ نے اپلیکیشن دی اے سی صاحب کو تو اے سی صاحب نے وہ اپلیکیشن آگے فردر مار کر دی تحصیلدار صاحب کو۔ اب تحصیلدار صاحب یہاں پر ایک تو جس شخص نے وہ اپلیکیشن دی ہے اس کو نوٹسز جاری کریں گے،
اور دوسرا جس شخص کے خلاف آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے یا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس شخص کو بھی نوٹسز جاری کیے جائیں گے. تحصیلدار صاحب نے اس کو بھی نوٹسز جاری کرنے ہیں اور جس شخص نے یہ درخواست دی ہے اس کو بھی وہ نوٹس جاری کریں گے کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں ٹائم پر میں فلاں جگہ پر آ کے اس پراپرٹی کی نشاندہی کروں گا. لہٰذا دونوں پارٹیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں ڈیٹ کو اور ٹائم بھی لکھا جاتا ہے کہ اس ٹائم پر موقع پر پہنچ جائیں. جیسے ہی نوٹسز ملتے ہیں تو دونوں پارٹیز مقررہ وقت پر مقررہ ڈیٹ پر وہاں موقع پر آتی ہیں. ان کی موجودگی میں تحصیلدار صاحب پھر نشاندہی کریں گے. تو ایسی جو نشاندہی ہوگی اس کی ایک لیگل ویلیو بھی ہوتی ہے اور وہ کسی بھی جگہ آپ جا کر اگر اس کو پیش کرتے ہیں تو اگر سول کورٹ ہے کوئی ریونیو کورٹ ہے جہاں بھی آپ وہ دکھائیں گے تو وہ اس کی جو رپورٹ ہے وہ مانی جائے گی کہ واقعی یہ ایک لیگلی رپورٹ تیار کی گئی ہے اور اس کی کوئی لیگل ویلیو بھی ہوتی ہے. تو تحصیلدار صاحب دونوں پارٹیز کی موجودگی میں وہاں پر وہ رپورٹ تیار کرتے ہیں, پراپر اس زمین کی نشاندہی کرتے ہیں, اس کو 3 سائڈوں سے وہ اس کی پیمائش کرتے ہیں. جو پکے نشانات ہوتے ہیں جیسے سڑک کا نشان ہو گیا, کوئی قبرستان ہو گیا, کوئی کنواں ہو گیا, کوئی پکی روڈ وغیرہ ہو گئی, تو ان جگہوں سے وہ پیمائش کر کے تو وہ خسرہ دیکھتے ہیں کہ یہ پراپرٹی یہاں تک آتی ہے. لیکن پٹواری یا گرداور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی طور پر کہ وہ اس پراپرٹی کی نشاندہی کر سکیں. لیکن اگر تحصیلدار صاحب خود موقع پر جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے ساتھ بے شک پٹواری یا گرداور کو لے جائیں. تحصیلدار صاحب خود کھڑے ہوں گے موقع پر, وہ ان کو بتائیں گے کہ آپ اس طریقے سے پیمائش کریں, اپنی سپرویژن میں وہ ساری پیمائش کریں, تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ پٹواری یا گرداور ان کی انسٹرکشن کی روشنی میں وہاں پر نشاندہی کرے. لیکن جو رپورٹ تیار ہوگی وہ تحصیلدار صاحب خود کریں گے. بے شک پٹواری یا گرداور سے انہوں نے نشاندہی کروائی ہے, ساری اس کی جو پروسیڈنگ تھی وہ بے شک پٹواری یا گرداور نے چلائی ہے, تحصیلدار صاحب وہاں پر کھڑے انسٹرکشن دے رہے تھے, لیکن جو رپورٹ تیار ہوگی وہ تحصیلدار صاحب کی طرف سے ہی ہوگی اور اس پر جو دستخط ہوں گے وہ بھی تحصیلدار صاحب کی طرف سے ہی ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ تحصیلدار صاحب کی سپرویژن میں وہ رپورٹ تیار ہو گئی تو اس پر سائن پٹواری یا گرداور نے کر دیے تو پھر بھی اس رپورٹ کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی, کیونکہ کہیں یہ ثابت نہیں ہو سکے گا کہ تحصیلدار صاحب وہاں موقع پر موجود تھے. انہوں نے اگر موجود تھے تو سائن کیوں نہیں کیے؟ پٹواری یا گرداور کے سائن کرنے سے وہ رپورٹ لیگلی طور پر ایک ویک رپورٹ ہوگی. لہٰذا آپ نے تحصیلدار صاحب سے اگر اتنا خرچہ بھی کرتے ہیں, اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اتنی تگ و دو کرتے ہیں, تو تحصیلدار صاحب کو ہی آپ نے کہنا ہے کہ وہ خود سائن کر کے اس رپورٹ کو آپ کے حوالے اس کی کاپی کریں. تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو کہ ڈیمارکیشن پروسیڈنگ کیسے کنڈکٹ کی جانی چاہیے, کون کمپیٹنٹ ہے کہ جو یہ پروسیڈنگ کر سکتا ہے. امید ہے ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.